معزز و محترم سامعین کرام، آج اذان فجر کے بعد ہماری فقہی نشست کا موضوع ہے مسائل روزہ۔ روزہ کسی مسلمان کا عبادت کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے رک جانے کا نام ہے، جن کی شرائط ہیں جیسے عورت کے لیے پاک ہونا ضروری ہے اور بقیہ شرائط۔ جب ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں رات سے ہی نیت کر لینی چاہیے کہ میں صبح کا روزہ رکھوں گا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، البتہ اگر سحری کے ساتھ ہی وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان زبان سے کہہ دیا جائے تو یہ مستحب ہوتا ہے۔ اور اگر کسی شخص نے روزہ رکھنا تھا لیکن آنکھ نہ کھلی اور نیت بھی نہ کی تو صبح جب اٹھے تو زوال سے پہلے پہلے بھی نیت کر لے گا تو اس کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ زوال کے بعد پھر نیت کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ ہم پہ فرض کیے گئے اور اس کے اندر آپشن نہیں ہے کہ چاہے روزہ رکھے چاہے کسی کو فدیہ دے۔ فدیہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو شیخ فانی ہو چکا ہے۔ شیخ فانی اس بوڑھے شخص کو کہتے ہیں جو نہ اب روزہ رکھ سکے اور نہ ہی پوری زندگی میں پھر کبھی اس کو روزہ رکھنے کی طاقت ملے گی، اس کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ اور اس پر پھر روزے کی جگہ فدیہ ہے، یعنی 2 وقت کا کھانا یا فطرانے جتنی رقم دے دی جائے، تقریباً 350 روپیہ کم از کم عمومی طور پر جو گندم یا آٹے کا ریٹ ہے ایک بندے کی طرف سے، اور زیادہ دینا چاہے تو تقریباً 4.5 کلو کھجور کے لحاظ سے زیادہ دے دے، اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ بھول کر کھا پی رہا ہے، جان بوجھ کر ایسا نہ ہوگا۔ اسی طرح راہ چلتے ہوئے اگر گرد و غبار منہ میں آ گیا، چکی پیسنے والی جو آٹے کو پیسنے والی چکی ہے اس کا کوئی آٹا اڑا تو حلق میں آ گیا، یا ویسے کوئی دھواں حلق میں پہنچ گیا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان ارادہ چونکہ نہیں کر رہا، اگر اس کا گرد و غبار منہ میں آ جاتا ہے تو وہ کلی وغیرہ کر لے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی جب ہم وضو کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کی کوئی تری منہ میں رہ جاتی ہے، یا روزے کی حالت میں غسل کرتے ہیں تو بھی، اس صورت میں بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ روزے کے لیے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو ہمیں فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید اذان تک کھا لیں۔ اذان اس چیز کی علامت اور اعلان ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا، اسی لیے اذان شروع ہوئی۔ اس لیے ہمیں جیسے آج 53 منٹ پر 53 پہ روزہ ختم ہوا تو ہمیں 50 منٹ تک سحری بند کر لینی چاہیے، اس کے بعد آپ کلی وغیرہ کر لیں 2-3 منٹ میں، تاکہ احتیاط بھی رہے۔ یہ نہیں کہ بالکل اذان بھی ہو رہی ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہو، اس طرح درست اور جائز نہیں۔ ایسے ہی افطاری میں بھی ہمیں بہت جلدی نہیں کرنی چاہیے، جب مکمل ٹائم ہو جائے، اطمینان ہو، پھر ہم افطاری کریں۔ جو چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں، مثلاً کوئی شخص کلی کر رہا تھا اور پانی حلق سے اتر گیا، یا ناک میں پانی ڈالا تو دماغ کو چڑھ گیا تو روزہ چلا گیا، اس لیے روزے کی حالت میں وضو کرتے ہوئے احتیاط کریں۔ اور اگر روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو پھر غرارہ نہیں کرنا، صرف کلی کریں اور ناک میں پانی بس یہاں تک ڈالیں، زیادہ اوپر نہ کریں کہ دماغ پہ چڑھ جائے، اور اس کے بعد آپ
غسل کر لیں، پانی ڈال لیں، اور جب افطاری کا وقت ہو جائے افطاری کے بعد پھر احتیاطاً غرارہ بھی کر لیں، ناک میں پانی ڈال لیں، اس لیے کہ اگر روزے کی حالت میں پانی حلق سے اتر گیا تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اکثر سوال کر رہے ہیں جی کیسے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ وومٹنگ ہو گئی، وومٹ ہونے کی جو تقریباً صورتیں ہیں کچھ 17 کے قریب بنتی ہیں، 17-18۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آپ کو خلاصتاً سمجھاتا ہوں۔ صرف 2 وومٹ ایسی ہیں جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، باقی کسی میں نہیں ٹوٹتا۔ ایک یہ ہے کہ جب وومٹ آ گئی، آپ کو کیا آئی اور آپ اندر لے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ایک یہ ہے جی۔ دوسرا ہے کہ آپ کسی وجہ سے آپ انگلی مار کے اگر استسقاء سے کہتے ہیں اگر اس کو کیا نکالیں تو اس میں روزہ ٹوٹتا ہے، بس اس کے علاوہ روزہ نہیں۔ آپ کو وومٹ آ گئی، سحری کی ہوئی ہے، فوراً جا کے کلی کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو صرف یہ 2 صورتیں ہیں، کیا آئے اور آپ اندر لے جائیں روزہ ٹوٹتا ہے، یا انگلی مار کے کیا کریں تو اس 2 کے علاوہ باقی جو 16 صورتیں بنتی ہیں کیا کی، وومٹ کی، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے جی۔ جب بھی کوئی ایسی کیا آئے، کیا آ گئی، آپ کلی کر لیں۔ عموماً سحری کے بعد ہو جاتا ہے، پانی زیادہ پی لیا یا اس طرح، تو انسان وہ پانی آ جاتا ہے تو فوراً اس کو پھینک دے اور کلی کر لے، اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یاد رکھیے کن صورتوں میں روزے کی قضا ہے اور کس میں کفارہ ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ میں سارے مسائل کو سمرائز کر کے آپ کو ایک ایسا نقطہ سمجھاؤں گا جس سے آپ ہزاروں مسائل حل کر لیں گے ایک نقطے سے۔ ہر وہ چیز جس کی طرف دل رغبت کرے، اگر آپ وہ کھا کے روزہ توڑتے ہیں تو دل کی رغبت ہوتی ہے تو اس سے روزہ بھی ٹوٹے گا، قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ مثلا پکے ہوئے چاول ہیں، اگر آپ نے کھائے تو دل کی رغبت ہے، آپ نے روزہ توڑا ہے، آپ پر قضا ہے ایک ہی اور 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں، یہ اس کا کفارہ ہے۔ روزے کا کفارہ کیا ہے جی؟ 60 روزے مسلسل رکھنے۔ اور اگر کوئی شخص مٹی اٹھا کے کھا لیتا ہے یا کچے چاول چبا، اب اس میں دل کی رغبت نہیں ہے، اب اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی جی؟ بالکل سادہ سا قانون ہے۔ جس کی طرف دل راغب ہوتا ہے، کھانے کی خواہش ہوتی ہے، ان چیزوں کو کھانے سے روزہ توڑیں گے تو کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے۔ اور جس میں دل کی چاہت نہیں ہوتی، مٹی منہ میں چلی گئی یا کوئی پتھر ڈال کے کھا گیا یا کوئی کچے چاول چبا گیا، ایسی صورت میں پھر اس پر قضا ہوگی، یعنی ایک روزہ اس نے رکھنا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی اچھی طرح ذہن میں ہو، اور یہ بھی ذہن نشین ہو جانا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو ظاہری بات ہے اگر جان بوجھ کے روزہ چھوڑا ہے تو روایت کے مطابق ساری زندگی بھی اگر روزے رکھتا رہے نا، ساری زندگی، تو اس ایک کا ثواب نہیں پا سکتا۔ تو جان بوجھ کے نہیں روزہ چھوڑنا چاہیے۔ عذر ہو تو روزہ چھوڑ دیں۔ عذر کیا ہے؟ مثلا آپ نے سفر کرنا ہے تقریباً 92.5 کلومیٹر سے زیادہ، 92.50، پھر آپ اس کو روزہ چھوڑ دیں، بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو گیا، مرض ایسا ہے کہ روزہ رکھنے سے بڑھ جائے گا، چھوٹی موٹی تکلیف میں نہیں، سر میں درد ہے، یہ روزہ رکھ لینا چاہیے۔ ایسا مرض کہ روزہ رکھیں گے تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا، اس صورت میں پھر آپ کیا کریں؟ روزے کو چھوڑ دیں۔ اچھا، چھوڑنے کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں شاید معاف ہو گیا، بیماری میں روزہ معاف نہیں ہوتا، وہ بعد میں قضا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے ایک صاحب کی کال آئی کہ جی کریمی صاحب میں طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے تو روزے کی جگہ میں کسی کو افطاری کروا دوں، سحری کروا دوں، راشن دے دوں۔ میں نے کہا جی وہ آپ اب طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو 4 دن بعد 5 دن بعد ہو جائے گی ٹھیک، روزہ تو رکھنا پڑے گا، بعد میں قضا کرنی ہے۔ وہ سمجھتے شاید آپشنل ہے کہ چاہے روزہ رکھ لو چاہے کسی کو پیسے وغیرہ، ایسا نہیں ہوتا، کسی کو روزہ رکھوایا نہیں جاتا، رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ مسئلہ بھی اچھی طرح ذہن نشین ہونا چاہیے۔ اب روزے کے کچھ مکروہات ہیں۔ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے سے رکے ہیں، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے۔ اس لیے کوئی جھوٹ، غیبت، چگلی، گالی، بیہودہ بات، کوئی کسی کو تکلیف دے گا اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ روزے میں انتہائی احتیاط ہے، لذتوں کو بھی ترک کر دیں، اور اسی طرح اشتعال والی چیز، غصہ وغیرہ، اس کو بالکل چھوڑ دیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں خاص طور پہ
کوشش کریں اپنی آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اور ایسی چیزیں جیسے سوشل میڈیا جو انسان کے روزوں کے لیے نقصان کا سبب، وہ چھوڑ دیا جائے۔ تو روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، پھر تو صرف بھوک ہے، بھوک کاٹی جائے، وہ تو لوگ ویسے ڈائٹنگ کرتے ہیں۔ روزہ اصل میں اللہ کی رضا کے لیے ہر گناہ کو ترک کر، زبان کو بھی محفوظ رہنا، ہاتھ کو بھی، آنکھوں کو بھی، ہاتھوں کو بھی، ہر چیز کو آپ نے گناہ سے بچانا ہے۔ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، پھر روزے کی برکات نہیں آپ کو ملیں گی۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھیے کہ روزے کے دوران جان بوجھ کر کلیاں کرنا یہ روزے کو مکروہ کر دے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور روزے کے دوران جو کچھ نئے مسائل احباب نے پوچھے، جیسے ڈراپ ڈالتے ہیں، تو اس میں چونکہ یہ نئے مسائل، علماء کا اختلاف، آنکھوں میں ڈراپ نہیں ڈالنا چاہیے جی روزے کی حالت میں، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے کیونکہ گلے تک اس کا اثر منتقل ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں دو طرح کی رائے ہیں، لیکن احتیاط یہی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کان وغیرہ میں کوئی چیز نہ ڈالیں۔ اگر پانی وغیرہ چلا گیا نہاتے ہوئے پھر کوئی حرج نہیں ہے، یا کسی کے کان کے سے اندر کوئی چیز منتقل ہوتی ہے تو وہ بھی منع ہے، باقی احتیاط کرنا بہتر ہے ان چیزوں سے۔ اور موجودہ دور کے لحاظ سے انجیکشن پر سوال اٹھتا ہے، بہتر یہ ہے کہ حتی الامکان آپ انجیکشن نہ لگوائیں، اگر بہت ضرورت ہو تو پھر، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس میں علماء کا یہی موقف ہے، جو پہلے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ بعد نے کہا نہیں تو بہتر ہے کہ نہ لگوائے۔ بلڈ دینا پڑے تو ایسا نہ ہو کہ روزے کی حالت میں خون دے کے بعد میں آپ کو روزہ توڑنا پڑے، وگرنہ آپ بلڈ دے سکتے ہیں، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو اسی طرح یہ روزے کی افادیت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح ابھی ہم نماز کے بعد ہماری مختصر سی نشست ہوگی جس میں ہم ایمان کی شاخیں